حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت رضا ہمارا ہے برم کسی سے ہم نہیں ہے کم رضا ہمارا ہے برم کسی سے غم نہیں ہے کم کرے ہمارا سر جو غم نہیں کسی میں اتنا دم ہمیں نہیں ہے کوئی غم چلاؤ گولی چاہے بم کہیں گے پھر بھی با خدا کہیں گے پھر بھی با خدا کہیں گے پھر بھی با خدا رضا 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 مسلک رضا حق کی ہے سزا حشر تلک جاری رہے فیض رضا نبی کا جان سار ہے جلال چار یار ہے کبھی وہ مثل پیار ہے کبھی وہ برق بار ہے نبی کا جان سار ہے جلال چار یار ہے کبھی وہ مثل پیار ہے کبھی وہ برق بار ہے قلم ہے ایسی دھار ہے علی کی ذوالفقار ہے قلم ہے ایسی دھار ہے علی کی ذوالفقار ہے غضب میں موسوی عصا میرا رضا میرا رضا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سامعین اکرام اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اس بابرکت محفل میں شریک ہونے کا موقع عنایت کیا ساتھ ہی ساتھ خدا کا شکر یہ ہے کہ ہمیں اس مقابلے میں بھی حصہ لینے کی توفیق عطا کی اور لاکھ لاکھ شکر و احسان یہ بھی ہے خدا کا کہ ہم اس میں شریک ہوئے اور کچھ علم حاصل کرنے کی بھی سعادتیں حاصل کریں تو بلا تاخیر انشاءاللہ رب العزت اس محفل کا بھی آغاز خدا پاک کے کلام سے کیا جائے گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے قرآن کریم یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے خود رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اب اس کے خلاف آپ کام کریں گے یا شک و شبہ کریں گے یا قرآن کی بے ادبی کریں گے تو پھر انشاءاللہ ایمان آپ سے دور ہوتا جائے گا تو معزز سامعین اکرام آئیے وہی پاک کلام سے میں محفل کا آغاز کرنے کے لیے ہمارے حافظ و قاری سید شاہ افضل قادری صاحب اللہ مدد اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا اس سے قبل ایک شعر کو سماعت کر لے ہے قول محمد قول خدا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا صحرا میں جنگلوں میں بیاباں میں پڑھو صحرا میں جنگلوں میں بیاباں میں پڑھو مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائے گی یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائے گی کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو بلا تاخیر و تمسیک حافظ صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان قرت کلام پاک کا اللہ اس قرت کو سننے اور سنانے اور اسی کو جاری رکھنے کی توفیق عطا کریں۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ قرت کلام پاک ہو چکا ہے، اب اس کے بعد ہمارا اصول ہے جب بھی خدا کے کلام خدا کی بات آتی ہے وہیں پر رسول کی بھی بات ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد۔ جب بات اچھی تھی کہ آپ کو کیا بولنا ہے انشاءاللہ بولیں گے نا، ثواب تھوڑا تھوڑا کما لے کے جانا ہے، آیا ہے تو نیکیوں کا ذخیرہ ہم لوگوں کے پاس رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہی وہ نیکیاں ہیں جب میدان محشر میں کام آنے والی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں ہے جتنے احترام کے قابل، دنیا میں ہے جتنے احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے اسی اصول کو سلاموں پر رکھتے ہوئے محفل کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے بلا داخل و تمثیل پھر میں حافظ صاحب کا بات دوں گا کہ نعت پاک کے چند اشعار گنگنا ہے، پھر انشاءاللہ بڑا سلسلہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے جا رہا ہے۔ سنیں گے انشاءاللہ اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، ہم رندگو شراب محبت پلائیے، اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی، اے بلبل باغ مدینہ تشریف لائیے۔ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درجہ پاک کا رضا نوش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ لوگ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی اور مجھے بھی نیکیاں ملیں گی۔ اگر بات بنتی ہے تو دیجیے ورنہ کوئی بات نہیں۔ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل،
مدینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب پسینے کی بات آتی ہے تو شاعر کہتا ہے مشک عنبر موگرا چمپا کلی جوہی گلاب، مشک عنبر موگرا چمپا کلی جوہی گلاب، ساری خوشبو ایک طرف، ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف، ساری خوشبو ایک طرف، ان کا پسینہ ایک طرف۔ 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہے، ہاں 30 پارے قلب کے جزدان میں محفوظ ہے، سارے سینے ایک طرف، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف، سارے سینے ایک طرف، حافظ کا سینہ ایک طرف، علم تہذیب و تمدن کا قرینہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف، شہر مدینہ ایک طرف۔ جنگ خیبر ہار جاتے ہیں، احد ہو یا بدر ہو یا، جنگ خیبر ہار جاتے ہیں، جو اکثریت میں ہوتے ہیں وہ اکثر ہار جاتے ہیں، جو ہار جاتے ہیں۔ خدا پر جیسا خدا پر ہو بھروسہ، دل میں عبدالمطلب جیسا، ابابیلوں سے پھر ہاتھی کے لشکر ہار جاتے ہیں، ابابیلوں سے پھر ہاتھی کے لشکر ہار جاتے ہیں، احد ہو یا بدر ہو یا جنگ۔ کبھی ماہر گفتار نظر آتے ہیں، ہر کبھی ماہر گفتار نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، پیارے آقا کا کرم ہے، محفل کا آغاز بھی ہو گیا، تلاوت کلام پاک بھی ہو گئی، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہو گئی۔ اب اسی اصول کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں انشاءاللہ مانیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے لبوں کو کھولیں اور اپنی غلامی کا ثبوت دیں۔ تو بلا تاخیر و تمثیل میں وقت کو ضائع کرے بغیر مولا کائنات کی شان میں سنانے کے لیے مانیٹر کو آواز دوں گا۔ وسلم مولا کی شان میں اپنے غلامی دینے کے لیے عرض کروں کہ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے ممکن، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے ممکن، علی وہ ہے جو خیبر کو ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ دیتا ہے، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ دیتا ہے، جس کو علی ولی کی صدا پسند نہیں، جس کو علی ولی کی صدا پسند نہیں، وہ انسان کو ذرا بھی پسند نہیں۔ کیوں نہیں دیتے تم مشکل میں علی کو صدا، کیوں نہیں دیتے تم مشکل میں علی کو صدا، عجب مریض ہے یار تجھ کو دوا پسند نہیں، عجب مریض ہے یار تجھ کو دوا پسند نہیں۔ بلا تاخیر و تمثیل مانیٹر کی بارگاہ میں رضا پیش کروں گا، جو مولا کائنات ان کی ٹیم بھی مولا ہے، اور وہ شام میں انشاءاللہ مولا کی بیان کریں گے۔ ٹیم کا نام ٹیم مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مانیٹر عصمت تبسم کو آواز دوں گا کہ میں مولا کی شان میں شعر بولنے کی سعادت حاصل کریں۔
سے علی کا جو نام لیتا ہے وہی تو عزت عمر تمام لیتا ہے. خدا کے بندوں سنو غور سے, خدا کے بندوں سنو غور سے, خدا کی قسم علی کا نام تو گردوں کو تھام لیتا ہے. فاطمہ کا ذرا ہو جائے, تذکرہ فاطمہ کا ذرا ہو جائے, کیا حقیقت زمانے کو بیاں ہو جائے, کیا حقیقت زمانے کو بیاں ہو جائے. اس سے اللہ و نبی نہیں ہو سکتا راضی, اس سے اللہ و نبی نہیں ہو سکتا راضی, جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے. سجدہ کربلا کو بندگی مل جائے, صبر امت کو زندگی مل جائے. ایک چمن فاطمہ کا اجڑا مگر سارے عالم کو زندگی مل جائے. کہ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کریں. السلام علیکم. حسین نے دنیا اور آخرت میں جو رہنا ہو چین سے, دنیا اور آخرت میں رہنا ہے تو چین سے, جینا علی سے سیکھو اور مرنا حسین سے. سبحان اللہ. اب میرا داخل ہوتا سے پھر میں آواز دوں گا ہمارے ٹیم ذوالنورین کے مانیٹر نیلوفر سے کہ وہ امام سجاد کی شان میں شعر بولنے کی سعادت حاصل کریں. बेईमान जो थे साहिबे ईमान हो गए, दामन तुम्हारा हाथों में आते ही या ख्वाजा, दामन तुम्हारा हाथों में आते ही या ख्वाजा, कल में पुकारी आज में सुल्तान हो गए, कल में पुकारी आज में सुल्तान हो गए. सुभान अल्लाह. شاہ ہندوستان ہمارے خواجہ ہے, شاہ ہندوستان ہمارے خواجہ ہے, خواجہ ہے, خواجہ ہے, ہر سننے کی جان ہمارے خواجہ ہے, ہر سننے کی جان ہمارے خواجہ ہے. سبحان اللہ. آپ پیاری سی آواز میں گنگنا رہے تھے تو اب وقت کی نزاکت اور وقت کی تنگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پروگرام کا آغاز جو ہم نے جس معاملے کے حساب سے منعقد کیا تھا انشاءاللہ اسی بات پر آ جائیں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں تمام لوگوں کا مبارکبادی دوں گا اور شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تمام حضرات اس مقابلے میں شریک ہوئے, اس حصہ لیے اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا بہت جو کچھ ہو علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ تو یقین ہے ہم لوگوں کو کہ ہم انعام کے پیچھے نہیں جاتے, لیکن علم کے پیچھے ہم آگے بڑھیں اور کچھ علم حاصل کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں. تو جو آپ علم حاصل کریں رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا یہ بھی بتا کر ان کے سینوں میں سلامت رکھے. اور آج کی جو محفل اور آج کی جو محفل منعقد کی جا رہی ہے پہلی کربار رضا کے زیر اہتمام. آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, آپ لوگوں کی ٹیم کا نام تھا رضا کوئز, ٹیم ابوبکر, ٹیم عمر, ٹیم عثمان, ٹیم ذوالنورین, ٹیم علی, ٹیم فاطمہ اور اس کے بعد ٹیم امام سجاد, ٹیم امیر معاویہ اور بہت ساری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. بہرحال اللہ ان ٹیموں کے صدقے ان تمام بزرگان کا فیضان ہم تمام پر جاری مسالی فرمائے. بہت سامعین اکرام, حاضرین اکرام, طلباء و طالبات, اس چیز پر توجہ دیں کہ تحریک کربلا رضا کے ذریعے زیر اہتمام اور
یہ محفل انعقاد کی جا رہی ہے. ایک 10 مانیٹرز ہمارے, میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے رات دی اور صرف کر کے اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ لوگوں کے پاس آئے, دیگر طلباء کے پاس آئے اور وہ لوگ طلباء کو پکڑ کر اپنے اس مقابلے کو کامیاب کریں. معزز سامعین اکرام, آئیے محفل کی کارروائی کو آگے بڑھائیں گے. بلا تاخیر و تمثیل آج مجھ سے ندا ہے سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ. یہ جو آپ تحریک میں ایک نام دیکھیے, تحریک انوار و رضا, یہ جو رضا ہے تو یہ جو رضا جن کی طرف ہم منسوخ کر کے اس کا نام رکھیں تو آج انہی کا یوم مثال ہے, یعنی آج ان کی ڈیتھ ہوئے سے ڈیٹ ہے. تو اس کو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں. وہ بڑے عاشق رسول تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے ساتھ اور آنے والے قیامت تک نہ کوئی ان کے جیسا عاشق پیدا ہوا نہ ہوگا. اعلیٰ حضرت کے دور سے لے کے قیامت تک لوگ, بہت سارے لوگ ہیں ہم عاشق عاشق بول لیتے ہیں لیکن عاشقی کو پیش نہیں کر سکتے. امام اہل سنت نے جو عشق کیا اس کو بھرپور نبھایا اور جو عشق کیا اس کو ثابت کیا. معزز سامعین اکرام, آئے آپ بلا تاخیر و تمثیل آپ ہمارے تحریک کو سمجھنے کے لیے پہلے مانیٹرز کے تھوڑے سوئچز کو سننا ہے. اب وہ مانیٹرز اسٹیج پر آئیں گے اور اپنے اعتبار سے آپ لوگوں کو تحریک کے معاملات سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بلا تاخیر و تمثیل سب سے پہلے ٹیم عمر فاروق کے مانیٹر زیور تبسم کو آواز دوں گا کہ وہ آئے اور تحریک کے سلسلے میں جو بھی ہو جملے اظہار خیال فرمائیں. ایک بات پر رقم کہتے ہوئے اس محاورے کا حصہ بنے. رضا کامیابی کی منزلوں سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے. جیسے کہ آپ لوگ کو اطلاع میں مستحرہ کے ذریعے کہ یہ 6واں سالانہ مقابلہ ہے اور ہر سال یہ مقابلہ بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے, عظیم شان پیمانے پر کیا جاتا ہے. اور آپ جیسے کہ اس بار دیکھیں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شہر کا مقابلہ اس شہر کا حدود و محدود ہے. تحریک انوار و رضا مقابلہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان بچے بچیاں جو بھی ہیں وہ دین سے محروم نہ رہیں, کہ دین سیکھیں. اب میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں ذمہ داروں کو کہ وہ 6واں سالانہ الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے نبھا سکے. آگے بھی الحمدللہ دعا ہے کہ آگے بتائے کہ 6واں سالانہ یہ مقابلہ ہے. پہلا نہیں, ہر سال انڈین لیول پہ یہ مقابلے کو کیا جاتا تھا جس میں 1100 سے 1200 طلباء و طالبات مل کر کے حصہ لیا کرتے تھے. لیکن اس سال کورونا جو بیماری جو آئی ہے وبا, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ شہر میں حدود کر رہے ہیں. اس کے بہت سارے برانچز ہیں, حیدرآباد سے لے کے الحمدللہ کاغذ نگر, وشاکھاپٹنم, بندرا سے, کرناٹک سے, الحمدللہ ہر جگہ اس تحریک کے برانچز لگے ہوئے ہیں. تو ہر جگہ جیسا ہم کاغذ نگر میں منعقد کر رہے ہیں, ہر شہر میں جہاں جہاں برانچز لگے ہوئے ہیں وہاں پر ہر جگہ اس کو منعقد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے بلا تاخیر میں بات کو زیادہ کیے بغیر پہلے طالبات سے گزارش کروں گا کہ سامنے کی سب سیٹوں کو مکمل کر لیں, سامنے کی کرسیوں کو پور کر لیں, تاکہ بیچ میں اگر خالی جگہ رہے تو شیطان آ کے بیٹھ جائے. سامنے کی سب پہلی سب چھوڑ کے باقی پوری صفوں کو پور کر دیں, تھوڑا سامنے ہٹ کر کے بیٹھے. ٹیم عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مانیٹر زیور تبسم نے جو معاملات بتائے ہیں, اسی طرح اظہار خیال کے لیے پھر میں ٹیم ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مانیٹر کو آواز دوں گا جن کا نام نیلوفر بانو ہے. بلا تاخیر وہ تشریف لائے اور اپنے اظہار خیالات فرما کر محفل کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. معزز سامعین, خصوصاً ذمہ داران اور اس مقابلے میں حصہ لیے ہوئے طلباء و طالبات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اور احسان رسول کائنات کا کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑی نظر آ رہی ہوں اور فیضان تحریک انوار و رضا کا کہ کچھ بولنے کا انوار و رضا کیا ہے اور اس کی خدمات کیا ہے. میں بھی کچھ بول کر کے اپنے کنیزہ ہونے کا ثبوت دینا چاہوں گی. عرس رضا کے موقع پر فیض رضا حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے آئی ہوں. بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سامنے نقطۂ کرنا بیعت کی علامت ہے, اس لیے مختصر سی بات کہہ کر رخصت ہو جاؤں.
तहरीक के काम रब कायनात की बारगाह में मकबूल होने की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि एक शख्स नॉन मुस्लिम है जो कि काफिर था, तहरीक अनवार रज़ा की खिदमत देकर उससे मुतासिर होकर तहरीक अनवार रज़ा के दफ्तर को आकर खुद इस्लाम कबूल किया और तहरीक अनवार रज़ा के फ्यूज़ से बरकत से मालामाल हो रहे हैं। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि उनके ईमान और इस्लाम को अल्लाह ताला सलामत रखे और जितने भी लोग इस तहरीक से। और बड़ी खुशी और शादमानी की बात यह है कि प्रोग्राम बड़े ही अच्छे अंदाज में चलता जा रहा है और अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और जितने भी तलबा व तालिबात इस मुकाबले में हिस्सा लिए उन तमाम को अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत करने की तौफीक दे। और रज़ा आला हज़रत बरेली के शाह डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, जिसका सुन्नी मनाते हैं यौम रज़ा, जिसका सुन्नी मनाते हैं यौम रज़ा, उस इमाम अहले सुन्नत पे लाखों सलाम, उस इमाम अहले सुन्नत पे लाखों सलाम। नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, अगर किसी ने जाग के देखा है हक़ के नूर को, अगर किसी ने जाग के देखा है हक़ के नूर को, है ऐसा कौन दोस्तों बताती हूँ सुनो सुनो, है ऐसा कौन दोस्तों बताती हूँ सुनो सुनो, वो इश्क का इमाम है रज़ा उसी का नाम है, वो इश्क का इमाम है रज़ा उसी का नाम है। अपने सारे ख्याल फरमाया और साथ ही साथ रज़ा सही की आराधना करने की साबित किया। मदद सामीन इकराम, जैसा कि आपने सुना हमारी तहरीक अनवार रज़ा की खिदमत क्या है और एक उन्होंने खिदमत आप लोगों के सामने पेश की। एक शख्स ईमान की वजह से मालामाल होता हुआ और फिर अनवार रज़ा की बर्दाश्त से हासिल कर रहा है। मोअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम ज़िम्मेदारों का जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में रख्तुशाई करने का मौका दिया और इस लायक समझकर टीम मौला अली का मॉनिटर बनाया। तहरीक अनवार रज़ा ये तहरीक 2014 से चल रही है। मैं 2017 से इस तहरीक से जुड़ी हुई हूँ। जुड़ने के बाद रोज़ बरोज़ दीनी मालूमात में इजाफा होता रहा है। जब मैं जुड़ी थी, जब दीन के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मालूमात के फ़रोग़ में खिदमत का काम अंजाम दे रही हूँ। और ये इसी तरह हर साल इंडियन लेवल इनामी मुकाबला रहता है सोशल मीडिया पर। मैं पिछले 5 साल से इस इनामी मुकाबले में हिस्सा लेती आ रही हूँ और इनामात हासिल कर रही हूँ, दीनी मालूमात में इजाफे की कोशिश कर रही हूँ और इस तहरीक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरह आप और हम सब मिलकर इस तहरीक को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस तहरीक को उरूजियत बख्शे और इसी के ज़रिए मुझे भी दीन की खिदमत करने की तौफीक बख्शे। आमीन। इब्राहिम ने अपने मामलात के हिसाब से जो भी रहा अपने ज़ाती तौर पर वो हिस्सा लिए और हिस्सा लेने के बाद कब से वो इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिए गए, कब से वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो अपना इज़हार ख्याल फरमा चुके। तो आए फिर आगे वाली टीम के तरफ चले। टीम मौला कायनात हो चुकी है, टीम फातिमा की तरफ तालियाँ तो मैं आवाज़ दूँगा कि वो आए और अपना इज़हार ख्याल करें। या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करती हूँ उन जिम्मेदारों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बोल सकूँ, और मैं शुक्र अदा करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस तहरीक का मेंबर बनाया और मॉनिटर बनाया, और शुक्र अदा करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे कदम ब कदम साथ दिए, और शुक्र अदा करती हूँ उन तलबा का जिन्होंने मुझे एक बात का तबे देते हुए इसमें हिस्सा लिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करती हूँ अल्लाह ताला तलबा व तालिबात को इल्म की दौलत से माला माल करे। ये मैं फख्र महसूस करती हूँ कि तहरीक के कुछ जुमले बोलने का मौका इनायत हुआ। तहरीक की बुनियाद 2014
तकरीब हुई, इसके जरिए बहुत से जलसे मुनक्किद हुए और वो कामयाब रहे। तहरीक के 2 ग्रुप से, गर्ल्स ग्रुप, बॉयज ग्रुप। ग्रुप्स के जरिए बहुत से महफिलात इनाकात किए गए, जिसमें खास तौर पर स्टूडेंट्स को समर कैंप लगाए गए और जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत से महफिलात इनाकात किए और तलबा और तालिबात पढ़ने की शहादत हासिल करें और मखसूस महीने के हिसाब से जलसे किए गए मसाजिदों में और घर में महफिलों का एहतमाम किया गया। और इसके अलावा सालाना तहरीक के तरफ से नई किताबों की तस्दीक अमल में लाई गई और समाजी काम भी अंजाम दिए गए। तहरीक मोहताजी तारुफ तो नहीं, लेकिन ये मेरी सादत मंदी है कि मैं इस तहरीक में शामिल हुई और खिदमत अंजाम दे रही हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करती हूँ हज़राते अनवर रज़ी के सबसे मुझे तारीफ़ की तौफीक अता करें और इसके ज़रिए अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत करने की तौफीक अता करें। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह बड़े प्यारे से अल्लाह ने इज़हार ख्याल फरमाया। इस चीज़ का ख्याल रखें, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितने स्टेज पर आ रहे हैं मॉनिटर्स, ये पहली मरतबा स्टेज पर चल रहे हैं और ये पहली मरतबा इसकी देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जो कुछ अल्फाज, जो कुछ जुमले हैं वो लोग पेश कर रहे हैं तो पहली मरतबा है। आप जब पहली मरतबा कर रहे हैं तो आपको भी हौसला अफजाई के लिए कुछ तो करना है, करेंगे ना इंशाल्लाह। अगर आप एक ठान के सब मिलके अगर सुभान अल्लाह बोलना है उनके स्पीच के इख्तिताम पर या उनके बयान के इख्तिताम पर, तो सब मिलकर इंशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलेंगे, क्योंकि उनकी हौसला अफजाई जैसा होगी तो आपके थोड़े से जुमला उनकी मुकम्मल ज़िंदगी संवार सकता है। आपकी हौसला अफजाई उनको आने वाले स्टेज पर खड़ा करने की हिम्मत दे सकती है। करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं बुलाने वाला हूँ, मैं फिर देखूँगा उनके बयान के इख्तिताम पर अब किस जरिए, किस चीज़ के जरिए उनकी हौसला अफजाई करवाएंगे। बयान के इख्तिताम पर हौसला अफजाई करना है। बिला ताखिर और तफसील हम लगातार होते हुए आ रहे हैं कि टीम अबू बकर, टीम उमर, टीम उस्मान, फिर उसके बाद टीम मौला, टीम फातिमा हो चुके हैं। अब टीम फातिमा के बाद शहजादे कौन है? मौला कायनात के शहजादे, बड़े शहजादे इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की टीम के मॉनिटर जनाब मोहतरमा नूर साहिबा को आवाज़ दूंगा जो अपना इज़हार ख्याल फरमाकर इस सादत से मालूम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम को मुझसे आला मदद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज के जलसा तहरीक अनवार और रज़ा के ज़रिए इंतज़ाम मुनक़्क़िद किया गया है। फरोग़ अहले सुन्नत की सबसे बड़ी तहरीक अनवार और रज़ा, जिसकी बुनियाद 2014 अक्टूबर में डाली गई। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मार्च 2017 से ग्रुप भी चल रहा है। फातिह साहब किबला जो तहरीक को चला रहे हैं। इस तहरीक की खुसूसियत ये है कि ये वक्त के 2 अजीम इमामों के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह इस तहरीक का नाम रखा गया। अनवार से मुराद बानी जामिया निज़ामिया शेखुल इस्लाम हज़रत अनवारुल्लाह शाह फारूकी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि और रज़ा से मुराद फाज़िल बरेलवी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि। इन 2 वलियों के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक अनवार और रज़ा चल रही है। इससे कबल साल ये तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया है। इस कॉम्पिटिशन के लिए हम मॉनिटर्स ने तमाम तलबा को जमा किया और उन्हें इस कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करवाया और हर ग्रुप को अलग अलग नामों से मंसूब किया गया। जज़ाकल्लाह। तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी हौसला अफजाई के लिए नहीं, किबला की हौसला अफजाई के लिए। कई को तो आपकी एक हौसला अफजाई उनको हिम्मत देती है और आने वाले स्टेज पर वो और भी अच्छे अंदाज में बोलने की कोशिश करते हैं। मैं पहले आपके सामने एक बात रख दिया
जितने यहाँ पर आएंगे पहली मरतबा चढ़ने वाले हैं, और आप पहली मरतबा चढ़े तो आपको हौसला अफजाई और ज़्यादा ही फरमाना है, फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मौजूद सामने निकराम आए, इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की टीम हो चुकी है। अब उनके छोटे भाई शहीद करबला इमाम हुसैन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की बारगाह में चले और उनके नाम की तरफ मंसूब की गई टीम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के मॉनिटर आसिया को आवाज़ दूंगा कि वो आए और इसमें अपने इज़हार ख्याल फरमाकर सादत हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि इसने इस मुबारक प्रोग्राम में शिरकत की सादत बख्शी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तहरीक अनवार रज़ा के जिम्मेदारान का कि उन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। मुझे वक्त 3 मिनट का दिया गया है। मैं तो इस काबिल नहीं कि इस अजीम लोगों के सामने कुछ अर्ज कर सकूं, लेकिन ये मेरी सआदत समझती हूँ कि गनीज़ी का सबूत देने का मुझे मौका मिला। मैं बस आप सबसे इतनी गुजारिश करती हूँ कि आप सब हमेशा इस अजीम तहरीक अनवार और रज़ा के साथ जुड़े रहें, ताकि इस मशहूर दुनिया में भी इस्लाम का बोलबाला हो और घर बैठे अपनी प्यारी प्यारी इस्लामी माँ बहनें दीनी मालूमात हासिल कर सके और इस तहरीक से भरपूर फायदा उठा सके। और हमारी तहरीक अनवार और रज़ा की सरपरस्ती हिंदुस्तान के 2 अजीम शख्सियतों ने कबूल फरमाई, और वो 2 ऐसी अजीम हस्तियां हैं जो मोहताज तारुफ नहीं है और अल्लाह वालों की सब में गिने जाते हैं। और हमारी तहरीक के मकबूल होने की सबसे पहली सरपरस्ती का दस्त हम जिम्मेदारान के सरों पर रखकर शफाकत फरमाएं। हजरात के नामों की तिलावत की सादत हासिल करके मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। खलीफाए बगदाद मौला, खलीफाए मुफ्ती अजीम हिंद अलैहिर्रहमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अजीम महाराष्ट्र कारी मुजीब अशरफ फादरी अलैहिर्रहमा नागपुर शरीफ। दूसरी अजीम हस्ती हुजूर खलीफाए हुजूर ताजुल सुन्ना हजरत अल्लामा मुफ्ती कारी जाकिर हुसैन नूरी फनाउल कादरी साहब हैदराबाद, जज़ाकल्लाहु खैर। अपना अपना इज़हार ख्याल करना और करने की सादत हासिल करने, क़िबला ने भी अपना इज़हार ख्याल फरमाया और सबसे प्यारी बात उन्होंने ये बताई कि हम तमाम जिम्मेदारों के सर पर 2 अजीम हस्तियों का दस्ते शफाकत है, यानी एक ऐसा हाथ जिसके साए में हम काम करने की कोशिश करें। पहले तो हस्ती नागपुर शरीफ के बड़े बड़े काबिल है पीरो मुर्शिद हज़रत सैयदी हुजूर अशरफ मुजीब अशरफ साहब अलैहि रहमत व रिज़वान, ये बड़ी अजीम हस्ती है। हज़रत वफ़ात कर चुके हैं, हज़रत का मदार शरीफ है। दूसरी अजीम हस्ती हिंदुस्तान की मायानाज शख्सियत पीर तरीक़त मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन नूरी फनाउल कादरी मिसबाह साहब उस्ताद ग्रामी। ये 2 अजीम हस्तियाँ हैं जिनका दस्ते शफ़क़त हमारे ऊपर है। अभी एक बाहर आते हैं, अभी एक का वफ़ात हो चुकी है, तो अल्लाह इन दोनों के फैज़ान से हम तमाम को मालामाल करें। तो आए फिर महफिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए टीम अमीर माविया रज़ियल्लाहु तबारक व तआला के मॉनिटर जनाब ज़ुबैर खान क़ादी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना इज़हार ख्याल फरमाएं। हुक्म की बजावारी करते हुए चंद लम्हात आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अहतर को 3 साल हुए तहरीक से जुड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बानी तहरीक मौलाना हसीब रज़ा अज़बर क़ादिर साहब क़िबला के खिदमत में रहकर 3 साल हुए हैं और हाफिज़ व क़ारी उस्ताद वफ़ात सैयद अफ़ज़ल क़ादिर साहब क़िबला के सोबत में रहकर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कागज़ नगर की हद तक ही नहीं, कागज़ नगर के महदूद ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ देहातों में मौका मिला वहाँ जाकर दीन इस्लाम दीन मतीन मसलक अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कागज़ नगर के तो कई नौजवान बच्चे इस तहरीक में जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ तहरीक से जो वाबस्ता हुए हैं उनमें दीन का शऊर, दीन की बेदारी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह माहनावारी हल्के जारी कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, हुजूर सय्यिदना हाफिज़ मिल्लत बानी मदरसा कचोचा शरीफ अलैहिर्रहमा फरमाते हर मुखालिफत का जवाब काम होता है। यानी हज़रत का फरमान ये है, अगर कोई दीन इस्लाम दीन मतीन का अगर कोई मुखालिफत करने वाला हो, खिलाफ करने वाला हो, हज़रत फरमाते हैं आप उसका जवाब काम से दो। अगर आपके इस्लाम, अब जैसा देखिए कि हमारे मजहब इस्लाम के खिलाफ कई मजहब के लोग उठे हैं, शोर बर्पा हो रहा है इस्लाम को मिटाने के खातिर,
تو حضرت کا فرمان یہ ہے کہ آپ دین متین کی خدمت کرو. آپ تحریک انوار و رضا کے آج کے اجلاس سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم جہاں بھی جائیں گے، جہاں بھی رہیں گے، تحریک انوار و رضا کو، یہ تحریک کو مضبوطی سے تھامے ہوئے دین متین کی خدمت کریں گے. اور خاص کر اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، ایسے دو عظیم بزرگ امام عاشقاں تاجدار دکن حضور سیدی شیخ الاسلام امام عارف باللہ حافظ انوار اللہ شاہ فاروقی علیہ رحمت الرضوان جو شہزادے فاروق اعظم ہیں، اور ایک طرف دیکھیں گے نائب امام اعظم کرامت غوث اعظم امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان. یہ دو عظیم بزرگوں کے دامن تھامے ہوئے تحریک چل رہی ہے. دو بزرگان دین کا کام کیا تھا؟ دین متین کی خدمت کرنا تھا. خاص کر بانی جامعہ مدینہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ پاک چھوڑ کر آئے، کیونکہ سرکار نے اشارہ دیا جا کر دین متین کا کام کرو. اور خاص کر بریلی شریف میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت الرضوان نے بھی خاص کر دین متین کا کام کیا ہے. تو میں آپ تمام حضرات جو طلباء ہیں، جو وابستگان ہیں، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، خاص کر آپ طلباء ماہانہ واری محفل ہو یا ہفتہ واری محفل ہو، اپنے گھروں میں مجلس سجائیں. خواتین اسلام کے جہاں جہاں محفل ہو رہے ہیں شرکت فرمائیں. خاص کر اس پرفتن دور میں دین متین کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے. اسی جملوں کو میں اختتام کی طرف کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. امام عاشقہ کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامانے گئے. اور صاحب تو خطیب ہے، اب ان کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، پیارا سا انداز ان کا ہمیشہ رہتا. اللہ کرے یہ سلامت رہے تا حیات خدمت اہل سنت کرنے کی توفیق بخشے. بلا داخل صرف آخری ٹیم بچی ہوئی ہے، ٹیم امام سجاد زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی. یہ اس شخص کی طرف منسوب کی گئی اس کا نام جن کے ذریعے سعادت کا معاملہ آگے بڑھا. جتنے سعادت یعنی جتنے سید زادے زادیہ ہیں جو بھی میں کام کرتی ہوں رسول پاک کا شامل میں نام کرتی ہوں. دل سے میں جو بھی کام کرتی ہوں رسول پاک کا شامل میں نام کرتی ہوں. میں تھک چکی ہوں سائے دار پیڑوں سے بچھا کے دھوپ ذرا سا خیام کرتی ہوں. میں تھک چکی ہوں سائے دار پیڑوں سے بچھا کے دھوپ ذرا خیام کرتی ہوں. مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے. میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتی ہوں. جب بھی میں گفتگویں خاص و عام کرتی ہوں میرا اصول ہے کہ میں سب سے پہلے سب کو سلام کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سالم اعضاء کے ساتھ ہم سب کو اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا اور مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت سے رکھا. اور میں ذمہ دارانہ تحریک انوار و رضا کے ممبران کی شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس تحریک کے گروپ کا ممبر بنایا. اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے گروپ کے ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے موعدہ قرار بھی دیا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میں اپنے موضوع پر خطبہ کروں. آپ تمام لوگ تو سارے مانیٹر سے اس تحریک کے خدمات کے بارے میں سارے بیانات سماعت کر چکے ہیں. اب میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتی ہوں تحریک انوار و رضا پہ. تحریک کیا ہے؟ تحریک ایک طریقہ کار ہے، تحریک ایک گروپ ہے، تحریک ایک انجمن، ایک تنظیم ہے. انوار کیا ہے؟ یہ ولی کامل اور یہ محتاج تعارف بھی نہیں. یہاں کی کتابوں کو پڑھ کر عالم ہوا کرتے ہیں، ان تعلیمات پر عمل کر اولیاء بنا کرتے ہیں جن کا نام اس میں گرامی عارف باللہ ہے. ان کی حضرت کی بارگاہ شریف جامع نظامیہ حیدرآباد کے ذہن میں ہے، جامع نظامیہ حیدرآباد کے ذہن میں ہے. وہ وہاں کا نور منظر ہے. رضا سے مراد امامی اہل سنت. اور اس آن لائن کورس کا نام رضا کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ آج عرس حزبی کا دن ہے اور میں ان تمام طلباء و طالبات کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ایک بات پر لبیک کہتے ہوئے اس آن لائن اسلامک کوئز انوار و رضا میں
मुक़द्दस हज़रात में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गुनहगारों गरीबों को भीख देने वाले, जिनकी प्यारी प्यारी जुल्फ़ें वद्दुहा, जिनकी आंखों का सुरमा माज़ा वल बसर हुआ मतवा, जिनका सफ़र मेराज सुब्हानल्लज़ी असरा। हम अपनी कलिजाने गुलामी का सबूत पेश करते हुए दरूद पाक का नजराना झुम झुम कर पेश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी मिल गए हैं, खुदा मिल गया है, नबी मिल गए हैं, खुदा मिल गया है, मुझको बरेली का अहमद रजा मिल गया है। आला हजरत कौन थे? ये वो अजीम हस्ती है, आला हजरत अजीमुल बरकत, हमारे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हमारी आन, सबकी शान, हम सुन्नियों की पहचान, बरेली के अहमद रजा खान। चंपा पे नाज है ना चमेली पे नाज है, चंपा पे नाज है ना चमेली पे नाज है, हर आशिक़ खाने मुस्तफ़ा को बरेली पे नाज है, हर आशिक़ खाने मुस्तफ़ा को बरेली पे नाज है। और जहाँ गुजारे अहमद रजा ने रातों दिन, और जहाँ गुजारे अहमद रजा ने रातों दिन, हमको उसी पुरानी हवेली पे नाज है। नबी सबसे वाला व आला हमारा नबी, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी महक, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, ये ज़मीनों फलक तुम्हारे लिए। है छोटा मुँह मगर नूरे खुदा की बात करती हूँ, है छोटा मुँह मगर नूरे खुदा की बात करती हूँ, कनीज़े मुस्तफ़ा हूँ, मुस्तफ़ा की बात करती हूँ, कनीज़े मुस्तफ़ा हूँ, मुस्तफ़ा की बात करती हूँ। कोई पूछे जंगल में मंगल कैसे होता है, कोई पूछे जंगल में मंगल कैसे होता है, मैं फौरन इमाम अहमद रजा की बात करती हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको इस तहरीक अनवार व रजा से जुड़े रहने की सआदत फरमाए। नबी मिल गए हैं, खुदा मिल गया है, नबी मिल गए हैं, खुदा मिल गया है, मुझे साबिरी सिलसिला मिल गया है, मुझे साबिरी सिलसिला मिल गया है। जब से जुड़ी हूँ मैं इस तहरीक से, जब से जुड़ी हूँ मैं इस तहरीक से, खुदा की कसम मत पूछिए मेरे इल्म में इजाफा हो गया। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस नूरानी महफिल में जो कुछ भी सुना और सुनाया गया है, इससे सुनने और सुनाने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे से अंदाज में उन्होंने अपना इज़हार ख्याल फरमाया। यहाँ तक टीम्स ख़त्म हो गए। अब आइए थोड़ी देर हाफिज़ साहब को इंशाअल्लाह हम माइक देंगे। हाफिज़ साहब क़िबला भी अपना जो भी रहा इज़हार ख्याल फरमाएंगे। हज़रत सैयद शाह अफजल क़ादरी साहब क़िबला हज़रत की बेपनाह और हम पर ऐसा नगर तहरीक के बाज़ाब्ता मज़बूत किले का नाम हज़रत है। तो हज़रत के खिदमत भी बहुत सारी है, लेकिन इंशाअल्लाह हज़रत थोड़ी देर हम तमाम के दरमियान में गुफ्तगू फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अय्युहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना हसीब रज़ा अज़हरुल क़ादरी क़िबला का, क्योंकि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा और अपने साथ रखा, और अपने साथ ही साथ आप तमाम मॉनिटर्स का शुक्र अदा करता हूँ और तमाम तलबा का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने अगर आप लोग हिस्सा नहीं लेते, अगर आप लोग इस पर शिरकत नहीं करते तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। खैर अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इस काबिल तो नहीं कि मौलाना के सामने कुछ बयान करूं। मौलाना ने मुझे उठा लिया, इसकी वजह से मैंने एक बात आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, इसी तरह अगर आप लोग हमारा साथ दें तो इंशाअल्लाह हो सकता है 1 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर फिर दोबारा ऐसा मौका आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हिस्सा लेंगे, और साथ ही साथ जितना हो सके अपने दोस्तों को जोड़िए और अपने साथियों को जोड़िए, क्योंकि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ वाली चीज़ है। अगर हम इसके अंदर इस चीज़ को ज़्यादा गौर देंगे, ज़्यादा फिक्र करेंगे
تو اس سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبوں نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے طریقے سے تحریک کا اظہار خیال فرمایا۔ تحریک کو آپ تو سن چکے ہیں، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ تحریک کیا ہے۔ تحریک دو ولیوں کے نام کی طرف منسوخ کی گئی۔ ایک گروپ کا نام ہے انوار و رضا۔ انوار آپ سن چکے ہیں، ان کا نام امام انوار اللہ شاہ فاروقی شہزادہ فاروق اعظم ہے۔ دوسری شخصیت امام عاشقہ سید امام محمد رضا خان رحمہ اللہ ہے۔ یہ دو ایسی ہستیاں ہیں، ان کے نام کی طرف اب ان کی نام کی طرف ہم کہیں کو منسوخ کریں تحریک کو، تو اسی وجہ سے منسوخ کریں کہ انہوں نے جو کام کیا وہ اتنا پیارا کام تھا، اتنا پیارا کام تھا جس کام کو دیکھ کے غیروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ معزز سامعین اکرام، سامعین ذرا سماعت کریں، آپ غور کریں کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ غیروں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ہم نے سوچا کہ ان کے نام کی طرف ہمارے لیے گروپ کو منسوخ کر لیا جائے، تو کیوں نہ اللہ ان کے صدقے ہمارے اندر بھی کچھ ایسی اچھائیوں کو پیدا کر دے جن کاموں کی وجہ سے غیر ہمارے پاس آ کر کے کلمہ پڑھ لے۔ تو ہم لوگوں نے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت کی بے پایا احسانات ہے اللہ رب العزت کے کہ اللہ نے ان کے فیض و برکات سے ہمیں نوازا، اور ایسا ہوا کہ جو ان کے کام کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے آج تحریک انوار و رضا کاموں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ جیسا کہ ٹیم زندرین کے مانیٹر نے آپ کے سامنے بات پیش کی تھی کہ ایک شخص آیا اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہوا۔ آپ لوگوں نے سنا اس واقعے کو۔ یہ شخص کیوں آیا ہمارے پاس آنے کی وجہ کیا تھی؟ رہنے والا منسیال کا تھا، کاغذ نگر میں آیا۔ حالانکہ کاغذ نگر میں اتنی ساری جگہیں ہیں، ہر جگہ مولانا رہتے، ہر جگہ حافظ صاحب رہتے، کسی کے پاس بھی جا سکتا تھا، لیکن تحریک انوار و رضا کے پاس وہ اس لیے آیا تاکہ اس کو تحریک انوار و رضا کے زیر اہتمام کرنے والے کام پسند آئے۔ انشاءاللہ یہ کام صرف میرے پیٹ سے نہیں ہو سکتا، بلکہ مانیٹرز، ہمارے حافظ صاحب، ہمارے خطیب صاحب، اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر حضرات رہیں گے، ملیں گے تو قلعہ بنتا، قلعہ گروپ بنتا، طریقہ نکلتا، اس کے ساتھ ہم جو کام کرتے ہیں اس کام پر لوگوں کی توجہ آتی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد 4-5 بچے نکلتے جو مانیٹرز بننے کے لائق ہیں۔ اس کے علاوہ جڑے ہوئے تو بہت سارے لوگ ہیں، جڑے ہوئے جو رابطے رکھیں گے ہم سے بہت سارے لوگ ہیں۔ معزز سامعین ذرا اس پر توجہ دیں کہ جب ہم 10 لوگوں کو 10 لوگ مل کر کے پورے گاؤں کو اکٹھا کر سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم مکمل لوگ مل کر کے اور کتنے شہروں کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ دیں، ہمارے نماز پڑھنے آتا، وضو کرنے آتا، غسل کرنے آتا، ہم جو سوالات ہمارے پاس آئے، سوالات کے جوابات ہمارے پاس تھے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس آتی، لیکن ان چیزوں میں بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں۔ آپ غسل بولیں، غسل کر لیے کہ آپ کے بچے کو پوچھیں، بچہ والا ہاں کر لیے، لیکن اس کو یہ کہ معلوم کہ غسل میں بھی چند چیزیں ضروری ہیں۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا، ایک فاؤنڈیشن جو تقریباً 6 سالوں سے چلتے ہوئے آ رہا، یہ 6واں سالانہ پروگرام ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے ایک معاملہ یہ کیا کہ پہلے بچوں کو تو غسل کو معلوم، لیکن غسل کے طریقوں میں کون سا طریقہ ضروری ہے اس چیز پر توجہ دلائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں نے اس مقابلے کا اہتمام کیا، اور بڑی مبارکباد ہے تمام طلباء و طالبات جو پارٹیسپیٹ کیے، اللہ ان کو علم کی دولت سے مالا مال کریں، اس لیے کہ انہوں نے جو جوابات دیے بڑے پیارے جوابات ہیں۔ ہم کنفیوز ہو چکے تھے، ہم پریشان ہو چکے تھے کہ کن کو پہلا نمبر دینا ہے، کن کو دوسرا نمبر دینا ہے۔ بڑی دیر کے بعد میں تو ہر سال جو ہوتا تھا مقابلہ انڈیا لیول پہ، اس کو 3 دن لگتے تھے رزلٹ نکالنے، لیکن یہ ایک واحد مقابلہ تھا جس کے رزلٹ نکالتے ہیں ہم تقریباً کل تک ہم سوچ میں پڑ گئے کہ کس کو آگے کریں گے، کس کو پیچھے کریں گے۔ حالانکہ سب کے جوابات اتنے پیارے تھے، لیکن جو ہم پیچھے کریں جن کو اور جن کو آگے کریں تو وہ وقت کے تقاضے کے حساب سے، ایسا نہیں کہ کوئی غلط جواب دیا، اللہ تمام کو علم دیا تھا اور تمام نے پیارا سا جواب اچھے انداز میں دیا۔ اب جس کو ہم آگے کریں انہوں تھوڑا پہلے دیے، اسی وجہ سے آگے کریں، اس وجہ سے آگے نہیں کریں کہ انہوں صحیح کیا اور دوسرے غلط دیے، کیونکہ اس آگے بڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جو جواب دیا تھوڑا وقت میں پہلے کیا، اسی وجہ سے ہم ان کو نوازیں۔ انشاءاللہ آپ کوشش کریں، آپ کے ہمارے ساتھ جڑیں گے، انشاءاللہ آپ اپنے مانیٹر سے ملیں، زیادہ آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ ہم اپنے آفس کو آف کرتے، نہ ہم آپ کو کہیں دوسری جگہ فرض کر دیتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ محافلات اس تحریک کے ذریعے ہوتے، ہر ہفتہ واری یا 15 دن میں یا مہینے میں ایک محفل ہوتی جس میں آپ شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے، اور ساتھ میں اپنے دوست احباب کو بھی جڑا سکتے۔
اگر کوئی بھی ایک شخص آپ کی طرف سے ایک الف بھی سیکھ لیا، ان زندگی میں جب تک آپ کی طرف سے سیکھا ہوا الف پڑھتا رہے گا، اللہ وہ الف پڑھنے کے ساتھ اس کو تو 10 نیکیاں دے گا ہی دے گا، ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی اس 10 نیکیوں کا بدلہ عطا کرے گا۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ میں مانیٹر سے توجہ چاہوں گا کہ وہ ارد گرد دیکھتے رہے کہ جو ہم لوگوں نے روز لگائے ہیں، جیسا کہ آج آپ تھوڑی دیر کا آپ کا وقت وقفہ لیے ہیں، تو تھوڑا توجہ دے کے ہماری باتوں کو سنیے نا۔ آپ بیٹھے ہیں، موبائل میں ہاتھ میں لگانا ہے، ہاں اگر بندہ کال آیا یا گھر سے دوسرا کچھ میسج آیا تب آپ اس کو مینٹین کریں تو اچھی بات ہے، لیکن ذکر رسول کی محفل میں یا دینی محفل میں بے فضول چیزیں نہیں کرنی۔ انشاءاللہ بیٹھیں گے نا اچھے ارادوں سے۔ بلا تاخیر و تمثیل حافظ صاحب کو بلاؤں گا، وہ منقبت رضا پڑھیں گے، محفل کی کارروائی انشاءاللہ آگے بڑھیں گی۔ آپ میری باتوں کو تو سمجھ گئے انشاءاللہ۔ میں ہاتھ اٹھانے کا وعدہ آپ سے نہیں لوں گا، نہ ہی آپ کو زبان پکی دینے کا وعدہ لوں گا، لیکن میں یہ یقین کرتا ہوں اور میرا یہ بھروسہ ہے آپ لوگوں پر کہ آپ میں سے زیادہ میں تو نہیں لیکن 10 سے 15 لوگ پھر ہمارے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ارادہ کیجئے، اللہ کامیاب کرے گا۔ اب وہ 10 خوش قسمت یا 15 خوش قسمت یا 20 خوش قسمت کون ہے، وہ آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ میرا دل صاف ہے، میں جائز ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا ہوں، یا میں قریب آ سکتا ہوں، اس تحریک کے ذریعے خدمت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو میرے تک آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ میرے تک آنے کے لیے ڈر رہے ہیں، حافظ صاحب تک آنے کے لیے ڈر رہے ہیں، یا دوسرے مانیٹرز تک آنے کے لیے ڈر رہے ہیں، ڈر لگ رہا تو آپ جس گروپ کے ذریعے ہم تک پہنچے اس گروپ کے مانیٹر کو آپ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ یقیناً جوائن ہوئیں گے ہماری تحریک میں۔ تحریک کے ذریعے دوسرے کام نہیں ہوتے، جو بھی کام ہوتے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے، اور اس کے ذریعے تھوڑا علم، چاہے آپ 1 سال کے لیے ہو چاہے 6 مہینے کے لیے ہو، تھوڑا علم حاصل کرنے کا موقع ہمیں عنایت ہوگا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بلا تاخیر و تمثیل محفل رضا کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے محفل عاشق رضا حافظ و قاری افضل قاری صاحب اللہ مدد اللہ تعالی برکاتہ العالیہ کو آواز دوں گا کہ وہ منقطع رضا سنا کر محفل کی کارروائی کو آگے بڑھائے۔ اب انشاءاللہ اب تک تحریک کا مسئلہ چلا، اب ذکر اللہ ذکر رسول کا مسئلہ چلیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک اللہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بشیرنا حبیبنا مولانا محمد بن علی وسلم۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ آج اس اعلیٰ حضرت ہے، اسی زمن میں حضرت کا حکم ہوا، ان کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے چند شعر تشکر سے بات فرمائیں۔ ذہنوں میں فکر رضا کو بسا کر، ذہنوں میں فکر رضا کو بسا کر، مرد مجاہد کا نعرہ لگاؤ، ذہنوں میں فکر رضا کو بسا کر، مرد مجاہد کا نعرہ لگاؤ، دل میں بریلی کا نقشہ جما کر، دل میں بریلی کا نقشہ جما کر، مرد مجاہد کا نعرہ لگاؤ، دل میں بریلی کا نقشہ جما کر، مرد مجاہد کا نعرہ لگاؤ، فیض مجاہد کو پانے کی خاطر، فیض مجاہد کو پانے کی خاطر، نجدی کی دھرتی اڑانے کی خاطر، فیض مجاہد کو پانے کی خاطر، نجدی کی دھرتی اڑانے کی خاطر، احمد رضا خاکہ، احمد